اور ایسے ظاہر کریں جیسے قتل عام کبھی ہوا ہی نہیں۔ انہیں امید تھی کہ ان کا ذاتی وقار اور ان کے خاندانی تعلقات ان کی اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں، شاید انہیں کچھ فائدہ دلائیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ غداری بہت گہری تھی اور خلاف ورزی بہت سنگین۔ جب ابو سفیان مدینہ پہنچے تو انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو ان کی طرف سے سفارش کرنے کو تیار ہو۔ پھر انہوں نے پیغمبر کے قریبی ساتھیوں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کریں۔ دونوں نے سختی سے انکار کر دیا اور غداری کے ایسے گھناؤنے فعل کو معاف کرنے پر غور کرنے کو بھی تیار نہیں ہوئے۔ آخر کار وہ علی ابن طالب کے پاس گئے، جنہوں نے انہیں صاف الفاظ میں بتا دیا کہ پیغمبر فیصلہ کر چکے ہیں اور کوئی انہیں ہٹا نہیں سکتا۔ ناکام ہو کر ابو سفیان اس خوفناک خبر کے ساتھ مکہ واپس لوٹے۔ معاہدہ ٹوٹ چکا تھا اور پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پرامن حل کا راستہ قریش نے اپنے ہی ہاتھوں سے بند کر دیا تھا۔ مدینے میں واپس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کے ہر راستے کو ختم کرنے کے بعد جان لیا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ بات چیت کا وقت ختم ہو چکا تھا، انصاف فراہم کرنا تھا اور مکہ کے حرم کو قریش کی بت پرستی اور ظلم و ستم سے پاک کرنا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ انہوں نے تیاریاں